السلام علیکم، میں ہوں طارق جمال اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائس ڈیجیٹل۔ محرم الحرام کا پہلا اشرا شروع ہو چکا ہے اور محرم الحرام کے تقاضے، احترام اور اس میں سب سے اہم مسئلہ ہوتا ہے ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال۔ مجموعی طور پر ہم نے بات کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے شیعہ علماء کونسل پاکستان کے مرکزی رہنما جناب علامہ کاظم رضا نقوی صاحب۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں تو ان سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام طارق جمال صاحب۔ علامہ صاحب، محرم الحرام کے احترام کے کیا تقاضے ہیں، اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طارق جمال صاحب، آپ نے ورلڈ وائس ڈیجیٹل کے ذریعے محرم الحرام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے مجھے یہ عزت بخشی۔ ہر اخبار، ہر ٹی وی کوشش کر رہا ہے کہ محرم الحرام کے حوالے سے اپنی اس عبادت، اپنی اس خدمات کو انجام دے۔ یہ اہم ترین آپ کا یہ ادارہ ورلڈ وائس، جس کو میں نے مکہ کی نشریات بھی دیکھیں، وہاں کے حاجیوں کی مشکلات کو بھی دیکھا، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے۔ اور جو موضوع ہے آپ کا محرم الحرام، یہ بھی پوری کائنات کا موضوع ہے۔ آپ نے سوال کیا امن و امان کے حوالے سے۔ میں عموماً ہر جگہ پر یہ گزارش کر رہا ہوں، محرم الحرام کا مقصد ہی امن ہے۔ اگر اس کی طرف غور کیا جائے تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ کائنات عالم کی عظیم طاقت رکھنے والا حسین، رسول کے دوش کا سوار حسین، لعاب رسول چوسنے والا حسین، الحسین منی وانا من الحسین کا مصداق حسین، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ والا حسین، ساری طاقت رکھنے والا اور کائنات عالم میں شیر خدا کا فرزند، اور انہی کی شبیہ حضرت عباس جو ان کے بھائی، ان کے وفادار، ہر وقت علمدار موجود، ان کی موجودگی میں کربلا کی طرف رخ کر کے 72 جانثاروں کے ذریعے اسلام کو بچانے کا ارادہ کر لیا۔ امن کی اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ملتی کہ مدینہ کو چھوڑ دیا تاکہ مدینہ کی عزت محفوظ رہے اور یزید کے فسق و فجور اور ظلم سے، خون سے یہ پاک مدینہ رنگین نہ ہو۔ طارق صاحب، اس کے بعد اہم ترین پہلو لوگ توجہ نہیں کرتے۔ لوگ طواف کرتے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، حج کرتے رہتے ہیں، سجدے دیتے رہتے ہیں، غور نہیں کرتے کہ حقیقی کعبہ کے وارث 8 ذی الحج کو کعبہ کو چھوڑ کر، منہ موڑ کر کربلا کی طرف جا رہے ہیں اور حاجی طواف کر رہے ہیں۔ میں اس مقام پر کہا کرتا ہوں، امن کی خاطر امام عالی مقام کو علم تھا کہ آج اگر میں موجود رہتا ہوں، ہر بات کا علم تھا کہ حاجیوں کے لباس میں فاسق و فاجر یزید کے سپاہی تلواریں اپنی اس میں احرام میں رکھ کر آئے ہوئے ہیں، میں مارے جانے کو کی پرواہ نہیں کرتا، شہادت میرے لیے سعادت ہے، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، لیکن اس کعبے کی حرمت مجھے عزیز ہے، ان حاجیوں کی عزت مجھے عزیز ہے، اور لوگ حج کر رہے ہیں اور کعبے کا حقیقی وارث حج کو چھوڑ کر عمرہ میں حج کو بدل کر کربلا کی طرف جا رہا ہے۔ اس سے بڑے امن کی اور کون سی دلیل ہو سکتی ہے؟ آپ اگر سوال کریں گے تو میں بہت بڑی دلیل دینا چاہتا ہوں۔ یزید ہزاروں کی تعداد، لوگ لاکھوں بھی کہتے ہیں، بہرحال 72 کے مقابلے میں ہزاروں کی تعداد میں فوج لشکر جمع کر چکا تھا اور سپاہی آ رہے تھے۔ جب حضرت عباس نے اور دیگر عزیزوں نے دیکھا، کہا آقا و مولا، اتنے ان کے فوجی سپاہی آ رہے ہیں، آپ کسی کو نہیں بلاتے؟ انہوں نے ایک ساتھی، بچپن کے ساتھی کو بلایا۔ اور جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں امن کے حوالے سے، صبح جنگ ہونی ہے، یہ منظر لکھنے کے قابل بھی ہے
سننے کے قابل بھی ہے، سمجھنے کے قابل بھی ہے۔ جرنیل نے، کربلا کے جرنیل نے، دین کے محافظ نے تمام اپنے فوجیوں کو، سپاہیوں کو، کربلا والوں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد خطبہ دیا، تفصیلی نہیں عرض کرنا چاہتا۔ خطبہ کے بعد ارشاد فرمایا، میرے با وفا ساتھیوں، میرے با وفا ساتھیوں، صبح جنگ کا میدان ہے کربلا میں، جو میرے ساتھ ہوگا کل وہ مارا جائے گا۔ مجھے اپنا پتہ ہے، میں بھی اسی راستے میں جانے والا ہوں۔ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں دل سے اجازت دیتا ہوں۔ جب با وفا ساتھیوں کے چہرے دیکھے، پھر خیال کیا شاید روشنی کی وجہ سے شرما رہے۔ یہ منظر تاریخ میں شعراء کے کئی کلام بھی میں نے سنے ہیں۔ لوگ بلاتے ہیں فوجیوں کو اور یہ اپنے سپاہیوں کو بتی گل کر کے، روشنی بند کر کے اجازت دے رہے ہیں، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ طارق نوال صاحب، یہ اس سے بڑا منظر اور کیا ہوگا؟ اور ساتھ ارشاد فرمایا، پرواہ نہ کرنا اس بات کی کہ ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، تمہاری وفا پر مجھے یقین ہے۔ میں اپنے نانا سے قیامت کے روز آپ کی گواہی دوں گا کہ آپ با وفا تھے۔ اب جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ اور پھر روشنی بند کر دی۔ جب روشنی روشن کی گئی، دیا روشن کیا گیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیا روشن کیا گیا، کائنات عالم نے عجیب منظر دیکھا۔ حسین کے با وفا صحابہ، ایسے صحابہ کسی کو دنیا میں نہیں ملے، کائنات عالم میں ایسے صحابہ نہیں ملے۔ کہا کیا منظر دیکھا؟ حسین کے صحابہ نے میانوں سے تلواریں نکالی ہوئی ہیں، گردنیں جھکائی ہوئی ہیں، گردن پر تلوار رکھ کے کہہ رہے ہیں، آقا و مولا ہمیں اپنے ساتھ شہید ہونے کی اجازت دیں، یا ہم اپنا سر تن سے جدا کر کے آپ پر قربانی اور فدا ہونے کا ثبوت دیں گے۔ مولا نے ارشاد فرمایا، میں دین کو بچانے والا ہوں، خودکشی حرام ہے، میں تمہیں اجازت نہیں دیتا، البتہ تمہیں میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، تم جنت میں میرے ساتھ ہو۔ اس سے بڑا امن کا پہلو اور کیا ہو سکتا ہے کہ مدینہ سے بھی مقابلہ نہیں کیا۔ حضرت عباس آ گئے تھے جب بیعت لینے لگا تھا، بیعت کے لیے بلایا گیا تھا، اور یہ لفظ میرے خیال میں اگر لکھنا ہو تو اہم ترین لفظ ہے۔ جب بیعت کا سوال کیا گیا تو امام حسین علیہ السلام نے ایک لفظ ارشاد فرمایا، پوری کائنات عالم میں 1400 سال سے آج تک اور آئندہ بھی قیامت تک کوئی لفظ نہیں کہہ سکے گا، پورا یہ لفظ کہہ دیا۔ کیا؟ امثلی یبایع مثلک، کیا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کرے؟ پوری تاریخ سمودی 1,24,000 انبیاء کا وارث حسین بتا رہا ہے، کیا مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت کرے؟ کبھی ممکن نہیں۔ یعنی بتا دیا، نہ میرا باپ، نہ میرا بھائی، نہ رسول پاک، میرے اوپر جد کوئی بھی کبھی بھی کسی نے بھی اس قسم کی بیعت نہیں کی، نہ میں کر رہا ہوں، نہ آئندہ کوئی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کرے گا، کیونکہ اس کے فسق و فجور پر تمام صحابہ کو بھی یقین تھا۔ اسلامی کتب بھری پڑی ہیں اس بات کی کہ رسول پاک کے دنیا سے جانے کے بعد 11 ہجری کو دنیا سے جا رہے ہیں اور 60 ہجری 50 سال کا درمیان میں وقفہ، دین کو تبدیل کر دیا گیا۔ یزید جیسے فاسق و فاجر نے ایسا ماحول پیدا کیا کہ حلال حرام ختم ہو چکا، تمیز مٹ چکی، حتیٰ کہ ستیلی ماں کے ساتھ نکاح کو بھی جائز قرار دے دیا گیا۔ اور ہررا کا واقعہ تاریخ میں موجود ہے۔ اس دور کی خواتین، بچیاں جو تمام مسلمانوں کی بچیاں تھیں، 1000 کے قریب روایت ہے کہ بغیر شوہر کے انہوں نے بچے پیدا کیے یزید کے زمانے میں، اور زنا کو جائز سمجھا جاتا تھا۔ اب امام علی مقام حسین علیہ السلام نے ضرور خیال کیا کہ اللہ کا حکم بھی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر،
کہ امت میں سے ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اچھائی کا حکم دینے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے میدان میں آئیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ پر واجب سمجھا ہوا تھا کہ اس برائی کو روکنے کے لیے میرا میدان میں آنا واجب و ضروری، اسی لیے وہ میدان میں آئے اور آ کر دنیا والوں کو بتایا کہ لوگ مقابلہ کرتے ہیں تلواروں کا تلواروں کے ذریعے، نیزوں کا نیزوں کے ذریعے، لیکن حسین مقابلہ کر رہا ہے علی اکبر کے چھاتی کا مقابلہ ظالموں کے تیر کے ساتھ کر رہا ہے، اور حسین اپنی گردن کا مقابلہ شمر کے خنجر کے ساتھ کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح ادا کر کے بتا رہا ہے۔ اور یہ ایک لفظ لکھنے کے قابل، سننے کے قابل، تعریف کے قابل، سونہری حروف سے لکھے جانے کے قابل کہ کربلا میں خون تلوار پر غالب آ گیا۔ یہی سلسلہ ہے کہ کربلا میں سب سے بڑا جو نتیجہ رزلٹ ہمارے سامنے آیا کہ برائی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا۔ آج جہاں کہیں برائی نظر آتی ہے سمجھ لو کہ وہ یزیدی ہے، اور جہاں اچھائی نظر آتی ہے سمجھ لو کہ وہ حسینی۔ ناظرین، حافظ علامہ کاظم رضا نقوی صاحب محرم الحرام اور سانحہ کربلا پر روشنی ڈال رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ماشاء اللہ۔